ایف آئی اے کی جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی انہوں نے عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں قصوروار ٹھہرا دیا ہے۔ جی ہاں، ہم نے جب قانون دانوں سے بات کی انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو 2 سال سے لے کر 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے، اگر معاملہ مزید سنگین ہوا تو عمران خان صاحب کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ خان صاحب کو نہ ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑی، نہ ان کو میڈیکل چیک اپ کی ضرورت پڑی، نہ ان کی شوگر لو ہوئی، نہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا۔ عمران خان ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو انتہائی سنگین مقدمے میں پھنسا لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو 2 سال سے لے کر 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنا کیس میں جنرل فیض کو سپریم کورٹ بلانے کا اندیا دے دیا ہے۔ السلام علیکم، آپ میرا آفیشیل چینل دیکھ رہے ہیں، میں بلال عباسی ہوں۔ ناظرین، عمران خان صاحب اقتدار سے ہٹے، ہر دن ان کے لیے مشکل، مقدمات، ایف آئی آر، گرفتاریاں، شیلنگ، ان کے کارکنان کو گرفتار کرنا، گندہ کرنا، ہر اہم ترین قدم اٹھایا گیا ہے پی ڈی ایم سرکار کی جانب سے۔ لیکن اب جو نگراں حکومت ہے، کہا جا رہا تھا کہ حالات واپسی نارمل ہو جائیں گے، سوٹیبل ہو جائیں گے، انتقامی کارروائیاں نہیں ہوں گی، لیکن جو نگراں حکومت تھی اس نے انتہائی اہم قدم اٹھا لیے ہیں۔ اور جو نگراں وزیر اعظم تھے انوار الحق کاکڑ، انہوں نے کہا تھا جب انہوں نے پہلا انٹرویو دیا تھا وزیر اعظم بننے کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پہلا جو کیئر ٹیکر حکومت کا یہ کام ہوگا، پہلا یہ کام ہوگا کہ جو نگراں وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو نگراں حکومت کا پہلا کام ہوگا وہ یہ کام ہوگا کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں اسیری کاٹ رہے ہیں۔ پہلے ان کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید، 1 لاکھ روپے جرمانہ، اور اگر وہ جرمانہ ادا نہیں کرتے 1 لاکھ روپے 6 ماہ مزید قید ہو سکتی تھی، لیکن وہ فیصلہ چیلنج کیا ان کے وکلا نے۔ لطیف کھوسہ صاحب وہاں کونسل تھے، ہائی کورٹ نے ریلیف دیا، عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن عمران خان صاحب اٹک سے رہا نہیں ہوئے تھے۔ اسی وقت ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا جس میں لکھا گیا کہ عمران خان صاحب سائفر کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ یہ سائفر کیس وہ ہے 27 مارچ 2022 کو عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسہ کیا تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نام سے، اور پورے پاکستان سے کارکنان کو اکٹھا کیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کروں گا۔ 10 لاکھ لوگ نہیں تھے لیکن بہت بڑی تعداد وہاں موجود تھی، میں خود اس جلسے میں موجود تھا۔ عمران خان صاحب اس جلسے میں آئے، پہلے ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہوں نے دیکھا کتنے لوگ آئے، پھر ہیلی کاپٹر ساتھ اس نے لینڈ کیا، عمران خان صاحب کو پروٹوکول میں لایا گیا۔ یہ 27 مارچ 2022 کی بات ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے لمبی چوڑی تقریر کی اور آخری وقت میں انہوں نے ایک کاغذ، عمران خان صاحب نے تقریر کے آخر میں ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرایا اور یہ کہا کہ یہ سازش کی ہے امریکہ نے مجھے ہٹانے کے لیے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میرے پاس ایسے پتے ہیں، میں وہ پتے پھینکوں گا تو پی ڈی ایم سرکار شکست کھا جائے گی۔ اور عمران خان صاحب پہلے یہ بھی کہتے تھے کہ یہ میرے خلاف لے کر آئیں ایک بار عدم اعتماد کی تحریک، پھر ان کے گلے ہوں گے اور میرے ہاتھ ہوں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جانا پڑا۔ وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب بلیو کرتے تھے جنرل باجوہ صاحب پر۔ جنرل باجوہ صاحب دونوں طرف کھیر رہے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی، چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو بلایا، چیف الیکشن کمشنر کو بلایا کہ کیا الیکشن ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے 2022 میں اپریل میں آ کر کہا تھا کہ الیکشن پھر 4 سے 5 ماہ نہیں ہو سکتے۔ خیر اس کے بعد عمران خان کے خلاف 9 اپریل 2022 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی، عمران خان کو جانا پڑا۔ عمران خان صاحب نے سائفر کا کہا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی، پھر عمران خان صاحب نے کہا جنرل باجوہ نے سازش کی، پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے خلاف حسین حقانی نے سازش کی، پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے خلاف جو سازش کی وہ محسن نقوی صاحب نے کی میری حکومت کو گرانے کے لیے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم کے لیڈران نے میرے خلاف سازش کی، پھر عمران خان صاحب نے انٹیلیجنس ایجنسیز پر الزام لگایا کہ مجھے اقتدار سے ہٹانے کے لیے ایجنسیز نے اپنا کردار ادا کیا، میرے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ لیکن پہلا عمران خان صاحب نے یہ 27 مارچ 2022 کو ایک
کاغذ لہرایا تھا پریڈ گراؤنڈ میں اپنے جلسے میں، اور یہ کہا تھا کہ امریکہ نے سازش کی۔ بالآخر اس کے بعد اسد عمر، شاہ محمود قریشی، عمران خان پرنسپل سیکرٹری تھے، جو اسپیشل پرنسپل سیکرٹری عمران خان صاحب کے، اعظم خان صاحب، ان کی آڈیو لیک، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، لوگوں کے جو دماغ ہیں، مائنڈ سیٹ ہیں، تر و تازہ ہیں۔ بالآخر اعظم خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی، 164 کا بیان انہوں نے ایف آئی اے کے سامنے بھی ریکارڈ کروایا، اور اس کے علاوہ مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ غلط استعمال کیا سائفر کا، اور سپر پاور سے، امریکہ سے ٹکر لینے کی کوشش کی، جس سے ہمارے ملک میں کو خطرہ ہو سکتا تھا، سلامتی کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ سپر پاور سے عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس پر الزامات لگائے۔ بعد میں عمران خان صاحب نے امریکہ سے تعلقات کے لیے ایک فرم بھی ہائر کی۔ خیر، عمران خان صاحب اس وقت گرفتار ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں، اٹک جیل سے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پہ آج جو تھا ایف آئی اے اہلکاروں نے، پہلے عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت لگی تھی، جو اسپیشل کورٹ بنی ہے سائفر کے لیے، سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو عدالت بنائی گئی ہے، جس میں ابو الحسنات ذوالقرنین جائی صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی ضمانت کینسل کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہیں سابق، وہ بھی اس وقت جیل میں ہیں، وہ بھی سائفر میں گرفتاری کاٹ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی لوئر کورٹ سے ضمانت کینسل ہوئی، اور آج ایف آئی اے کی ٹیم نے چلان جمع کروا دیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں قصوروار ٹھہرا دیا ہے۔ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ایف آئی اے کی جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی، انہوں نے عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں قصوروار ٹھہرا دیا ہے۔ جی ہاں، ہم نے جب قانون دانوں سے بات کی، انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو 2 سال سے لے کر 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ اگر معاملہ مزید سنگین ہوا تو عمران خان صاحب کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے لیے انتہائی اہم قدم اٹھا لیا ہے ایف آئی اے نے، اور عمران خان صاحب کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم نے جو ذرائع سے بات کی کہ عمران خان صاحب کیا الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑی بات ہے کہ الیکشن سے 2-3 ماہ بعد عمران خان صاحب اگر رہا ہو جائیں تو یہ بھی کوئی عجوبہ ہوگا۔ عمران خان صاحب لانگ ٹرم کے لیے جیل میں ہیں، لیکن آج 1.5 ماہ کا وقت ہو چکا ہے، عمران خان ڈٹا ہوا ہے، نہ اس کا بی پی لو ہوا، نہ وہ بیمار ہوا، نہ اس کی شوگر لو ہوئی، نہ اس کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑی۔ جو ہمارے دوسرے لیڈران ہوتے تھے جن کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے تھے، جن کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن روایتی سیاستدانوں کی طرح عمران خان صاحب کو نہ ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑی، نہ ان کو میڈیکل چیک اپ کی ضرورت پڑی، نہ ان کی شوگر لو ہوئی، نہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا۔ عمران خان ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فیض آباد دھرنا کیس جو ریویو کیا تھا 7 سے 8 فریقین نے، انہوں نے وڈرا کر لی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو جنرل فیض کی بڑی حامی تھی، اس نے تو خیر پارٹی بننے سے انکار کر دیا۔ علی ظفر صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان سے کہا کہ کیا علی ظفر صاحب آپ ایک اچھے لائر ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں یہ وڈرا کرنے کے اور پارٹی نہ بننے کے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل میرے پاس اختیارات ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ چلیں شرعی طور پر آپ سے 3 بار پوچھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اٹارنی جنرل تھے منصور عوان، انہوں نے بھی جو ریویو کی پٹیشن تھی وہ واپسی کر لے لی۔ وفاقی حکومت نے بھی کہا کہ فیض آباد دھرنا کیس میں جو ججمنٹ دی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ سے دی تھی کہ آج سے 4 سال پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ججمنٹ دی تھی کہ فیض آباد میں جو دھرنا ہوا تھا تحریک لبیک کا، خادم حسین رضوی صاحب کا، اس میں انٹیلیجنس افسران نے کیوں پیسے بانٹے، اور جنرل فیض حمید صاحب نے وہاں کیوں ثالثی کا کردار ادا کیا، ان کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر ریفرنس دائر ہوا، 2 سال ان کی مسز کو عدالتوں کے چکر لگوائے گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو سسر تھے، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو مسز ہیں سرینا عیسیٰ، ان کے والد کی وفات ہوئی تو ان کو اس وقت بھی عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جنرل فیض صاحب کے خلاف یہ ججمنٹ میں کہا تھا کہ ان کا کیا ان کا عمل دخل ہے، انہوں نے کس حیثیت سے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ پھر جنرل فیض صاحب نے پارٹیز پر دباؤ ڈالا، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، انہوں نے صدارتی ریفرنس بھیجا، ریویو پٹیشن میں گئے، لیکن
اب وہ پاکستان تحریک انصاف نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ جب میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیگل ایڈوائزر ہیں جو قانون دان ہیں، میں نے ان سے سوال پوچھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس دن یہ آرگومنٹس کیے سپریم کورٹ میں 28 تاریخ کو، تو میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب آج ریویو پٹیشن واپسی لے لی ہے، وڈرا کر لی ہے، تو آپ نے تو اس وقت بڑے تند و تیز جملے استعمال کرتے تھے، اور فواد چودھری صاحب نے تو یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عدالتوں میں تقریریں کرتے ہیں ججز کے سامنے، ان کو چاہیے کہ استعفیٰ دیں اور آ کر کونسلر کے الیکشن لڑ لیں۔ یہ الفاظ تھے، یہ ٹویٹ تھا فواد چودھری صاحب کا۔ خیر، فواد چودھری صاحب نے 10 سال میں 4 پارٹیز بدلی ہیں، اب 5ویں پارٹی میں چلے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا۔ میں نے جب ان سے قانونی ٹیم کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال مجھ سے نہ پوچھیں، انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا اب یہ بات آگے نکل گئی ہے۔ بعد میں میرے ساتھ جب ان کی ٹیلی فون پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت بھی حامد خان صاحب کے گروپ میں تھے، ہم نے مخالفت کی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر صدارتی ریفرنس نہیں دائر ہونا چاہیے، لیکن آپ کو مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا مجھ سے۔ خیر، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انڈیا دیا ہے، جنرل فیض صاحب کو بھی بلایا جا سکتا ہے، اور شاید خاقان عباسی صاحب نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہا، میں اس وقت وزیر اعظم تھا، اگر مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلاتے ہیں تو میں سب سچ اور حقائق بتانے کو تیار ہوں۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔